جو نمازیں ہماری زندگی میں رہ گئیں ان کو بھی ادا کرنا چاہیے، اور ان کو ادا کرنے کا طریقہ شریعت نے بڑا آسان ہمیں عطا فرمایا اور رخصت دی، چھوٹ عطا فرمائی آسانی کے لیے، تاکہ بندہ مرنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کی ساری نمازیں ادا کر لے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ سماعت فرما لے کہ قضا صرف فرائض کی اور واجبات کی ہوتی ہے، سنتیں اور نفلوں کی ان کی قضا نہیں ہے۔ جو سنتیں موقدہ آپ نے چھوڑ دی اب ان کی توبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ تو قضا نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صرف فرض ادا کرنے ہیں، یعنی فجر کے 2 فرض ادا کریں، عصر کے 4 فرض ادا کریں، مغرب کے 3 فرض ادا کریں، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، یعنی ہر نماز کے اندر فرض ادا کریں گے تو آپ کی پچھلی ایک نماز کلیئر ہو جائے گی، لیکن عشاء کے ساتھ آپ کو وتر بھی پڑھنے ہوں گے کیونکہ وہ واجب ہے، واجب کی قضا بھی ضروری ہے۔ تو یہاں پر شریعت نے آسانی عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر آپ 4 رکعت ظہر کے پچھلے ادا کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ پہلی اور دوسری رکعت تو روٹین کے مطابق پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورہ اخلاص پڑھیں گے، یہ تو طریقہ عام روٹین کے مطابق ہے۔ لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، سورہ فاتحہ کی جگہ 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا ہے اور اپنے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں 1 بار تسبیح کریں گے سبحان ربی العظیم، اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر سجدے میں جا کر بھی 1 بار سبحان ربی الاعلیٰ 1 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر اسی طرح آپ چوتھی رکعت کے لیے آئیں گے، چوتھی رکعت میں بھی صرف اور صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ تو یہ اس طرح آپ نے ادا کرنی، یہ پہلی چھوٹ تھی، یہ پہلی آسانی۔ اب دوسری رخصت شریعت نے ہمیں کیا عطا فرمائی کہ تسبیحات، رکوع سجود کی تسبیح وہ صرف 1 بار کہنی ہے، 3 مرتبہ نہیں۔ تیسری رخصت، تیسری چھوٹ شریعت نے ہمیں قضا نمازوں میں یہ عطا فرمائی کہ جب آپ نے وتر کی 3 رکعتیں ادا کرنی ہیں، تینوں رکعتوں میں فاتحہ بھی پڑھیں گے، قل هو اللہ شریف بھی پڑھیں گے، لیکن جب تیسری رکعت کی تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت پڑھتے ہیں، یہاں پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے۔ کیوں؟ تو جب دن میں کوئی آپ کو ہاتھ اٹھاتے دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کوئی اور ہی پچھلی نماز ادا کر رہا ہے، اور یہ گناہ کا اظہار ہوگا، اور گناہ کا اظہار یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے، علماء کرام نے یہاں پر ہمیں فرمایا کہ جب آپ قضا پڑھ رہے ہوں گے اور وتر کی قضا کر رہے ہوں گے، اس وقت آپ نے تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے دعائے قنوت پڑھنے کی بجائے 3 مرتبہ آپ نے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی یہ پڑھنا ہے، بس 3 مرتبہ اللہم اغفر لی پڑھ کے آپ چلے جائیں گے رکوع میں، پھر اسی طرح روٹین کے مطابق آپ نماز پوری کریں گے۔ اور چوتھی چھوٹ آسانی شریعت نے ہمیں یہ عطا فرمائی کہ جب آپ قعدہ کے اندر اتحیات کے اندر پہنچیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے آپ نے ربی جلنی نہیں پڑھنی، درود ابراہیمی نہیں پڑھنا، صرف اور صرف اللہم صلی علی محمد و آلہ، اللہم صلی علی محمد و آلہ یہ پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دینا ہے، تو یوں آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ شریعت نے رخصت ہمیں اس لیے عطا فرمائی کہ ہم جلدی جلدی مرنے سے پہلے اپنی نمازیں مکمل کر لیں۔ اب اس میں مزید بھی تفصیل آتی ہے کہ قضا نمازیں کب کب پڑھ سکتے ہیں، کب نہیں پڑھ سکتے، تو آپ یاد رکھیں ہر نماز کے ساتھ 1 بھی ادا کر سکتے ہیں۔ فجر میں آئے، فجر کے ساتھ 2 فرض ادا کر لیے، ظہر میں آئے، ظہر کے ساتھ 4 فرض ادا کر لیے، پچھلی 1 کلیئر ہو گئی۔ اور اگر چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ 1 وقت میں آئیں اور 100 نمازیں پڑھ کے چلے جائیں۔ اگر آپ فراغت محسوس کرتے ہیں کہ میں فری ہوں، آپ آئیں اور اپنی نمازیں ادا کرتے رہیں، آپ 1 وقت میں جتنی چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔ اور عصر کی نماز، عصر کے بعد آپ قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار عصر کے بعد سجدے والی عبادت نہیں کر سکتے، یہ تو غلط مشہور ہے۔ عصر کے بعد آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔